آج موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہا نت نئے انداز میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا ایمان یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، مال، عزت و آبرو، آل و اولاد سب کچھ قربان ہے، تب جا کر ہم صاحب ایمان ہوں گے۔ جس طریقے سے یحییٰ سرکار نے فرمایا کہ نبی آپ پر سے فدا جان و مال، یہ گھر بار سارا یہ اہل و عیال۔ تو ہمارے بزرگوں نے بارہا ہم کو یہ درس دیا کہ اپنی جان، اپنی مال، عزت و آبرو، آل و اولاد، ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر قربان ہونے کا جذبہ رکھنے کا نام ایمان ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ قربان ہونے کے لیے۔ ہر مومن مسلمان کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ مجھے موقع عطا فرما دے کہ میں تیرے حبیب کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام کا یہی تو جذبہ تھا۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ غزوہ چل رہا، جنگ چل رہی، تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ تو صحابیہ دوڑنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ایک لوگ روک کر کہنے لگے کہ اے صحابیہ تجھے معلوم کہ تیرا شوہر، تیرا سہاگ شہید ہو گیا۔ صحابیہ نے عرض کیا، فرمایا کہ وہ چھوڑو، میرا شوہر شہید ہوا کوئی بات نہیں، یہ مجھے بتا دو کہ میرا سرکار کیسے۔ اور پھر دوڑنے لگی آگے، تو پھر ایک جگہ اس کو روک کر یہ کہا گیا کہ اے صحابیہ تجھے معلوم تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ میرے سرکار کیسے۔ تو جب سرکار کے سامنے وہ صحابیہ گئی تو یہ کہنے لگی، آقا شوہر قربان ہوا، اولاد قربان ہوئی، اس کائنات میں اللہ نے مجھے جو چیز عطا کی ہے ساری چیز میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ہمارے لیے سلامت رہے۔ تو صحابہ نے یہ درس دیا کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی آقا پر قربان ہونے والے کا نام مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ تو یہ جو گستاخیاں موجودہ جو ہندوستان میں ہو یا اور کہیں پر بھی ہو، جو نام نامی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جا رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں احتجاج ہوا، سارے مسلمانوں نے صدا احتجاج بلند کیا، لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہماری جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز سرکار کے نام پر قربان ہے، اور قربان کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ اگر جذبہ بھی نہیں تو یاد رکھو پھر تمہیں مسلمان بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کے لیے فرمایا۔ تشدد ایسا نہ ہو کہ ساری قوم سے متاثر ہو جائے۔ یقیناً احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور گستاخ رسول کے خلاف ہم اپنی آخری سانس تک آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گستاخی کوئی کرے ہم سزا کسی کو دے، کسی کی دکان پر پتھر مارے یا کسی کی دکان کو آگ لگا دے۔ اسلام اس بات کی بھی تعلیم قطعی طور پہ نہیں دیتا۔ اسلام امن پسند مذہب ہے، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہے، تو ہم راستے سے جب چلے تو ہماری طرف سے کسی کو زحمت نہیں ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، یہ کسی کو زحمت نہیں دیتا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ارے ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہو اور اگر ہم پتھر ہٹا دیتے ہیں تو پروردگار عالم ہم کو اس کی بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ پتھر ہٹاتے وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا ہے
کہ اللہ کی مخلوق اس راستے سے گزرے گی، اس پتھر سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو اسلام کا درس یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے، لیکن کچھ لوگ شر پسندی کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں رحمت للعالمین کے نام پر۔ یقیناً میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کو معاف کرنے کا نہ آپ کو حق ہے نہ مجھ کو حق ہے۔ اللہ نے گستاخ رسول کی سزا طے فرما دی ہے، وہ سزا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی صبح قیامت تک نہیں آ سکتی، لیکن کوئی گستاخی کرے تو اس کا جواب ہم کسی اور کو پتھر یا آگ کے ذریعے نہ دے، ہم احتجاج کرے، پرامن کرے، ملک کے قانون کے حساب سے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ حالیہ دنوں میں سو بچوں کے اوپر کیسز بک ہوئے۔ ذرا غور کرو کہ وہ بچوں کی حالت کیا ہوگی، ان کے گھر والوں کی حالت کیا ہوگی۔ اگر وہ گھر میں ایک کمانے والا بچہ تھا، اگر وہ بھی جیل میں چلا گیا تو سوچو کہ اس کے گھر والوں کو کون پالنے والا ہے، کون اس کی جا کے دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ایسے جذباتی اقدامات سے ہم پر کیسز بک ہوتے ہیں، ہمارے اپنے مستقبل تاریکی میں جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی معصوم حرکت مت کرو جس سے کہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے، کیونکہ جیسے کچھ بھی حکومتوں کا ہم پر عمل ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہوش کے ساتھ ہم کو جوش ہونا چاہیے۔ صرف جوش سے کام ہونے والا نہیں ہے، ہوش میں رہتے ہوئے جوش کا استعمال کرو تاکہ ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی ملے۔ بے وجہ کے ہزاروں بچوں پر کیسز بک ہو رہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پریشان ہیں، تو ایسے حرکات مت کرو۔ اور ایسے لوگ جو اپنی شعبدے بازی کے لیے نوجوان مسلمانوں کو لے جا کے جیل کی کالی کوٹریوں میں بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بک کرانا کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے 4 قدم دور رہو تاکہ آپ اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی سکون سے گزار سکے۔ یہی الفاظ آپ کو کہنا تھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار پر قربان ہونا، ان کے نام نامی پر قربان ہونا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جس دن ہم ان کے نام پر قربان ہوں گے وہی دن ہمارے لیے کامیابی کا ہوگا۔ لیکن ہوش کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کام کرے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل کرے، مسجدوں کو آباد کرے، اور مسلمان سارے تفرقے بھولتے ہوئے اتحاد منظم ہوتے ہوئے کام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اعظم حضرت سیدی سید محمد صدیق علی حسینی حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار کے ہم نے سے روزہ عرس شریف کے تقاریب میں شرکت کی۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم کو خواجہ سرکار کا صدقہ لوٹنے کا ایک موقع ملا۔ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے خواجہ محبوب اللہ سرکار کے سے روزہ تقاریب میں شرکت کی، اور یقین ہے اللہ تعالی ہمارے پورے جائز دلی مقاصد کو پورے فرمائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے حضرت قبلہ سے اکثر سنا ہے کہ حضرت قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کا وہ مقام ہے کہ جیتے جی جب تک کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے خواجہ سرکار کے مقام و مرتبے کو پہچاننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جب اس دنیا فانی سے ہم کوچ کر جائیں گے، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، تب جا کر ہماری آنکھ کھلے گی کہ خواجہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدی سنلے صاحب نے فرمایا کہ دفن سے پہلے قبر ہے پرنور، باہر انتظام خواجہ کا، جس کو ہم آخرت سمجھتے ہیں وہاں بھی ہے اہتمام خواجہ کا۔ تو یقیناً جو خواجہ سرکار کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہے، اس کی دین بھی کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جو اپنی جائز دلی مقاصد
سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ پروردگار عالم خواجہ محبوب اللہ سرکار کے صدقہ طفیل اس کے جائز دلی مقاصد کو پورے فرماتا ہے۔ بہرحال ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو ایسے بڑے سرکار کا دامن ملا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ سرکار کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس پہ وہ نظر ڈالے وہ ولی بن گیا۔ یہ میرے خواجہ سرکار ہے، اور ہم کسی بزرگ سے خواجہ سرکار کا نہ تقابل کیے ہیں نہ کریں گے، اسی لیے کہ ایسی شان والا خواجہ نہ تھا نہ ہے نہ ہونے والا ہے۔ یہ میرے خواجہ سرکار کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب اگر کوئی نااہل نافقہ خواجہ سرکار کے مقام و مرتبے کو تولتا ہے، ناپتا ہے، تو ایسے معاملات میں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ خواجہ سرکار کے معاملات کیا ہے۔ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا معاملات خواجہ سرکار کے رہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خواجہ سرکار کو کیا کیا نوازشیں ہوئی، کیا کیا القابات سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ خواجہ سرکار اپنے غلاموں کو پہنچائے ہیں اور ہم وہ چیزوں کو پڑھے ہیں۔ تو بہرحال یہی کہنا ہے کہ ہم قابل مبارکباد ہے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کے غلام ہے، انشاءاللہ ہماری دین بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے۔ ان کے دامن سے اٹوٹ وابستہ رہو، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار کو حامی البدع کا لقب ملا، یعنی بدعات کو توڑنے والا۔ ناصر السنہ کا لقب خواجہ محبوب اللہ سرکار کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، یعنی سنت کو زندہ کرنے والا۔ تو ہم جب ان کے غلام ہیں تو ہم ہر وہ بدعت کا کام چھوڑیں گے، جس میں بدعت ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، ہم اس سے پرہیز کریں گے، اور جتنا ہو سکے ہم فرائض کی پابندی کریں گے، سنتوں پر عمل کر کے ہم یہ بتلائیں گے کہ ہم حامی البدع کے غلام ہیں، ہم ناصر السنہ کے غلام ہیں۔ آ کر کے جو ہے خالی بیٹھنا اور خواجہ سرکار کی غلامی کا دم بھرنا، یہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خواجہ سرکار کے دامن سے وابستہ رہے، خواجہ سرکار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، خواجہ سرکار کی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے، یہی سچی غلامی ہوگی۔ اور خواجہ سرکار شرع کے معاملے میں بہت سخت گزرے، اپنی زندگی، ساری زندگی شریعت پر پابندی نہیں، بلکہ خواجہ سرکار کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ چلتی پھرتی شریعت ہے، آپ کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا، آپ کا ہر جملہ شریعت کے مطابق ہوتا، تو لوگ یہ کہتے کہ چلتی پھرتی شریعت ہے۔ تو پھر ایسے بڑے سرکار کے جب ہم غلام ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری غلامی کا دم اسی وقت پورا ہوگا جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے، ہم فرائض کی پابندی کریں گے، ہم سنتوں کی پابندی کریں گے، ہر وہ کام سے بچیں گے جو غیر شرعی ہے، ہر وہ کام کو ہم کریں گے جو شریعت محمدی نے ہمیں حکم دیا، تب جا کر ہماری غلامی کا دعویٰ پورا ہوگا۔ اب آج موجود